بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص للاطفال، اس کتاب میں سے ہم ہر روز ایک قصہ پڑھتے ہیں۔ آج کا قصہ الذبابۃ مکی سے متعلق ہے۔ استيقظ علی فی الصباح الباکر وقام من فراشہ ثم غسل وجهه وأطرافه وجلس حول المائدة لتناول وجبة الفطور الذي أعدته له أمه سناء، وبينما كان يتناول الفطور حطت ذبابة فوق قطعة خبزه فأبعدها بيده، ثم عادت من جديد، لكن هذه المرة حطت فوق كأس الحليب فحاول إبعادها لكنه أسقط الكأس من فوق الطاولة وتكسر، الشيء الذي أغضبه، فأخذ يبحث عن الذبابة يمينا ويسارا دون أن يعثر عليها، وفجأة حطت الذبابة على خده الأيمن فأحس بالغيظ فأراد قتلها بواسطة راحة يده، حيث ظل ثابتا في مكانه لحظات معدودات كي يفاجئ الذبابة، لكن بدل أن يصيبها لطم وجهه بقوة وصرخ بصوت مرتفع من شدة الألم وقال: سوف أقضي عليك. وقت ذاك اقتربت أمه سناء منه وقالت له: دع الذبابة وتابع تناول فطورك بهدوء، فأنا سوف أتخلص من الذباب باستعمال مبيد الحشرات عند مغادرتنا المنزل جميعا، وذلك تفاديا لأضراره السلبية بالصحة يا بني. الذبابة مکی۔ استيقظ علی فی الصباح الباکر، علی صبح سویرے جاگے، وقام من فراشہ، اور اپنے بستر سے اٹھ گئے، ثم غسل وجهه واطرافه، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے اعضاء کو، وجلس حول المائدة، دسترخوان کے قریب بیٹھ گیا، لتناول وجبة الفطور، ناشتہ کرنے کے لیے۔ تناول کا مطلب ہے لے لینا، لتناول وجبة الفطور، اور وجبہ کہتے ہیں کسی ایک وقت کے کھانے کو۔ 3 وقت عموماً ہم کھاتے ہیں: وجبۃ الفطور، وجبۃ الغداء، وجبۃ العشاء۔ تو وجبۃ الفطور یعنی صبح کا ناشتہ۔ وجلس حول المائدة لتناول وجبۃ الفطور، صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے۔ حول المائدہ دسترخوان کے ارد گرد مطلب قریب۔ الذي اعدته له امه سنا، وہ ناشتہ جو اس کی ماں یعنی علی کی ماں سنا نے تیار کیا تھا علی کے لیے۔ وبينما كان يتناول الفطور، جس وقت وہ ناشتہ کر رہے تھے، حطت ذبابة فوق قطعة خبزه، اس کی روٹی کا جو ٹکڑا تھا اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ فأبعدها بيده، اس نے اس کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ ثم عادت من جدید، پھر دوبارہ آئی، لیکن هذه المرة حطت فوق كأس الحليب، وہاں دودھ کا ایک گلاس پڑا بھرا ہوا تھا، تو وہ مکھی آئی اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ فحاول ابعادها، اس مکھی کو دور کرنے کی کوشش کی، لکنہ اسقط الکأس من فوق الطاولة وتکسر، لیکن اس نے ٹیبل کے اوپر سے گلاس کو ہی گرا دیا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ الشیء الذی اغضبہ، یہ وہ چیز تھی کہ جس نے علی کو غصہ دلایا۔ فأخذ يبحث عن الذبابة يمينا ويسارا دون أن يعثر عليها، اب وہ اس کو ڈھونڈنے لگ گئے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی اس مکھی کو ڈھونڈ رہے ہیں، دون أن يعثر عليها، لیکن اسے مل نہیں رہی۔ وفجأة حطت الذبابة على خده الأيمن، اچانک وہ مکھی آ گئی اور اس کے دائیں رخسار پر بیٹھ گئی۔ فأحس بالغیظ،
انہوں نے غصے کو محسوس کیا، فاراد قتلہا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کروں گا، بواسطۃ راحت یدہ، اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے، یعنی یہاں سے اس کو مارنے کا ارادہ کیا کہ اس کو مارو اور قتل کرو۔ حیث ظل ثابتا فی مکانہ لحظات عدیدہ او لحظات معدودات، جس کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ رہا، یعنی بغیر حرکت کیے کچھ لمحوں کے لیے، کئی یفاجئ الذبابہ، تاکہ اچانک مکھی کو مارے، لیکن بدل ان یصیبہا لطم وجہہ بقوہ، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مکھی کو مارے، اس نے اپنے چہرے کو زور سے مارا۔ وصرخ بصوت مرتفع من شدت الالم، اور درد کی شدت سے وہ اونچی آواز سے چیخا اور چلایا۔ وقال سوف اقضی علیک، اور کہنے لگا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کا فیصلہ میں کر لوں گا، آپ کو میں ختم کر لوں گا۔ وقت ذاک، اسی وقت اقتربت امہ ثناء منہ، اس کی ماں ثناء اسے قریب آئی، وقالت لہ، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی، دع الذبابۃ، مکھی کو چھوڑ دو، وتابع تناول فطورک بہدوء، اور آرام سے اپنا ناشتہ کر لو، فانا سوف اتخلص من الذباب، میں ان مکھیوں سے جان چھڑا لوں گی، باستعمال مبید الحشرات کے استعمال سے، جو اسپرے مارا جاتا ہے مکھیوں کو مارنے کے لیے اور بھگانے کے لیے، ان کے ذریعے سے۔ عند مغادرتنا المنزل جميعا، لیکن یہ اس وقت کہ جب ہم اس گھر کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور فارغ کر دیں۔ اور ایسا کیوں کریں گے؟ وذلك تفاديا لاضراره السلبيه بالصحه يا بني، اور یہ گھر کا چھوڑنا اس لیے ہوگا تاکہ ہم اس کے جو سلبی اضرار ہے، جو مضر صحت اضرار ہیں، اس میں جو نقصانات ہیں صحت کے اعتبار سے، ان سے بچنے کے لیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔